وہ جلدی سے باہر نکل آئی۔ یوں بھی وہ کھڑی رہتی تو امی نہ جانے کیا سمجھ کر سوالات شروع کر دیتی۔ بہت ہی جلد وہ یونیورسٹی پہنچ گئی۔ آج اس کا سر عطا کی کلاس لینے کا کوئی موڈ نہیں تھا، چنانچہ اس نے سب سے پہلے کیفیٹیریا کا رخ کیا تھا، مگر مزمل اس کو وہاں بھی نہیں ملا تھا۔ وہ کیفیٹیریا سے نکل رہی تھی کہ مزمل اس کو سامنے سے آتا دکھائی دیا۔ نہ جانے وہ کس سوچ میں گم تھا، وہ تذبذب کا شکار ہو گئی۔ کیا ہوا مزمل، خیریت تو ہے؟ اس کے قریب آنے پر اس نے پوچھا۔ مزمل نے اسے ایک نظر دیکھا، بس پھر وہ دیکھتا ہی رہ گیا۔ آج اس نے گلابی رنگ کا سوٹ پہن رکھا تھا، اس طرح غور سے دیکھنے پر وہ گڑبڑا گئی۔ وہ چونکا۔ جی ہاں بالکل۔ مزمل کا رنگ قدرے اڑا اڑا سا لگ رہا تھا۔ وہ اس سے نظریں چراتا ہوا ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ ہانیہ نے چھتری اس کی طرف بڑھا دی۔ مزمل نے فوراً ہی چھتری لے لی تھی۔ کچھ ڈسٹرب بھی لگ رہا تھا وہ۔ ہانیہ اس کو غور سے دیکھ رہی تھی۔ میں اس کو بھول گئی تھی، واپس کرنے کی ضرورت ہی نہ تھی، میری ایک یادگار ہی رہ جاتی آپ کے پاس۔ کیا مطلب؟ وہ چونکی۔ کچھ نہیں۔ چند لمحات کے توقف کے بعد وہ پھر بولا، میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ اس نے دل کڑا کر کے کہا، ضرور۔ یہاں نہیں، آج شام 4 بجے کیفے ڈی فرانس میں آپ کا انتظار کروں گا۔ ناممکن، جو بات کرنی ہے ابھی کریں، اس نے حتمی لہجے میں جواب دیا۔ ویسے ہانیہ نے اس کی نظروں کی وارفتگی کو محسوس کر لیا تھا، وہ سمجھ گئی تھی کہ وہ کیا کہنا چاہتا ہے۔ اچھا، وہ مردہ لہجے میں بولا، پھر ایک کپ کافی ساتھ ہو جائے تو دیکھیں، پلیز منع مت کریں۔ وہ لجاجت سے بولا، چلیں۔ وہ مسکرائی۔ وہ دونوں ٹیبل پر بیٹھ گئے۔ آرڈر پلیس کرنے کے بعد ہانیہ نے اس کی طرف دیکھ کر سنجیدگی سے کہا، جی آپ مجھ سے کیا بات کرنا چاہتے تھے؟ اس کی بات پر مزمل نے کوئی جواب نہ دیا، بس سر جھکا کر ہی بیٹھا رہا۔ چہرے پر تذبذب کے آثار تھے، یوں لگ رہا تھا کہ بات کرنے سے پہلے اپنی ہمت جمع کر رہا ہو۔ ہانیہ بغور اس کے چہرے کی طرف دیکھ رہی تھی۔ وہ اتنا تو سمجھ گئی تھی کہ وہ کیا بات کرنا چاہتا ہے۔ قدرت نے لڑکیوں میں یہ صلاحیت دی ہے کہ مردوں کی آنکھوں سے ان کی اندرونی کیفیت کو جانچ سکیں۔ میں آپ سے محبت کرتا ہوں اور شادی کرنا چاہتا ہوں، اور اگر میں نہ کر دوں تو؟ آپ کو اختیار ہے مجھے میری محبت کو رد کرنے کا۔ وہ اس کی طرف دیکھ کر سنجیدگی سے بولا۔ لمحاتی توقف کے بعد مزمل نے پھر کہا، جانتی ہیں آپ، میں نے جب سے آپ کو دیکھا ہے، دل نے یہی کہا ہے، مزمل یہ وہی ہے جس کے ساتھ تم پوری زندگی ہنستے ہنستے گزار سکتے ہو۔ مگر اگر آپ نے ٹھکرا بھی دیا تو میں یہ نہیں کہوں گا کہ میں مر جاؤں گا، مگر میں یہ شہر چھوڑ کر چلا جاؤں گا۔ زندہ رہوں گا لیکن موت سے بدتر زندگی ہوگی وہ میری۔ بڑی ہی سنجیدگی سے اس نے اپنی بات مکمل کی اور اس کے چہرے کی طرف دیکھنے لگا۔ ہانیہ کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا جواب دے۔ مزمل کے دو ٹوک انداز اور صاف صاف بات نے اس کو بے حد متاثر کیا تھا۔ اس کے لہجے اور انداز میں کسی طرح کا چھچھورا پن نہیں تھا، بلکہ اس کی سنجیدگی اس کے سچے ہونے کی گواہی دے رہی تھی۔ میری شادی ہونے والی ہے۔ جانتا ہوں آپ کی شادی نہیں ہوئی، آپ کے گھر والے شادی کے بارے میں سوچ رہے ہیں۔ ارے آپ کو کیسے معلوم؟ ہانیہ بری طرح سے چونکی۔ اس کی بات سن کر اس کے لبوں پر مسکراہٹ دوڑ گئی۔ میں چھٹی کے وقت آپ کا انتظار کروں گا۔ کہاں؟ اس کے منہ سے بے ساختہ نکلا، بس اسٹاپ پر۔ یہ سن کر وہ ہچکچائی۔ چند لمحات تک سوچنے کے بعد وہ بولی، نہیں میں نہیں آؤں گی، مگر میں پھر بھی انتظار کروں گا، اور مجھے امید ہے کہ آپ اس انتظار کو زندگی بھر کے انتظار میں تبدیل نہیں کریں گی۔ اتنا کہہ کر وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ ہانیہ اس کو جاتا ہوا دیکھتی رہی تھی۔ کلاس روم میں ہانیہ کا دن کافی عجیب سا گزرا تھا۔ اس کے الفاظ، اس کا لب و لہجہ کافی متاثر کن تھا، اس کی محبت کا اظہار بھی کافی مہذبانہ تھا۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں ایک خوفناک اردو کہانی آتش زادہ۔ یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 3 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل مائی وائس سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے، تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ وہ اپنی کار کے ساتھ بس اسٹاپ پر اس کا منتظر تھا۔ وقت آہستہ آہستہ گزرتا جا رہا تھا اور اس کی بے چینی بڑھاتا جا رہا تھا۔ لڑکے لڑکیاں گیٹ سے باہر نکلتے جا رہے تھے، مگر ان میں ہانیہ نہیں تھی۔
انتظار کا ایک ایک پل اس پر گراں گزر رہا تھا، ایک ایک لمحہ بھاری تھا۔ گھنٹہ بھر ہو چکا تھا، مایوسی نے دل پر دستک دینا شروع کر دی تھی۔ لگ رہا تھا کہ وہ اب نہیں آئے گی، مگر موقع کی مناسبت سے فیض احمد فیض کا ایک شعر یاد آنے لگا تھا۔ جانتا ہوں کہ وہ نہ آئیں گے، پھر بھی مصروف انتظار ہے دل۔ ہانیہ اپنی کلاس روم سے باہر ہی نہیں نکلی تھی۔ اس کا دل اور چہرہ متضاد کیفیات کا شکار تھا۔ دل چاہ رہا تھا کہ وہ جائے، مگر دماغ اس کی دل کی بات کو قبول کرنے سے انکاری تھا۔ کافی دیر گزر گئی تھی اس کو کلاس روم میں اکیلا بیٹھے ہوئے۔ ناز نے بھی بہت کوشش کی کہ وہ اٹھ جائے، مگر وہ ٹس سے مس نہ ہوئی۔ بالآخر ناز اس کو اسی حال میں چھوڑ کر کلاس سے باہر نکل گئی۔ وہ کافی دیر تک کلاس میں بیٹھی رہی تھی، پھر اس نے ایک فیصلہ کر لیا تھا۔ فیصلہ کرتے ہی ہانیہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ انتظار کی وہ کیفیت اب مایوسی میں بدلنے کو تھی، مگر دل میں ایک امید تھی۔ محبت کی یہ شمع جو اس کے دل کو روشن کیے ہوئے تھی، اس کی روشنی اس کے دل تک ضرور پہنچے گی۔ اچانک اس نے ہانیہ کو گیٹ سے باہر آتے ہوئے دیکھا۔ وہ سیدھی اسی کی طرف آ رہی تھی۔ جلد ہی وہ دونوں کار میں بیٹھے ہوئے تھے۔ کار اپنی منزل کی جانب رواں دواں تھی۔ ہانیہ کے چہرے پر شدید بے چینی کے آثار تھے۔ آپ پریشان نہ ہوں، میں آپ کا زیادہ وقت نہیں لوں گا، وہ اس کے چہرے کی طرف دیکھتا ہوا بولا۔ یہ سن کر اس نے طویل سانس لی اور بولی، تو گویا آپ چہرہ شناس بھی ہیں؟ یہ سن کر مزمل ہنسا اور بولا، جو دل کے قریب ہونا، ان کی ہر بات کا خیال رکھنا ضروری ہوتا ہے۔ ہانیہ کے چہرے پر ایک سرخی سی دوڑ گئی۔ میں جانتا ہوں کہ وقت بہت کم ہے۔ میری تربیت جس گھرانے میں ہوئی ہے وہ بہت ہی سادہ اور شریف خاندان ہے۔ مجھے یقین ہے، لیکن آپ کو کس نے بتایا کہ گھر میں رشتے کی بات چل رہی ہے؟ کیفیٹیریا میں نے سب سن لیا تھا، وہ سڑک پر نظریں جمائے ہوئے بولا۔ اوہ، وہ مسکرائی۔ کار بڑی ہی تیز رفتاری سے ہانیہ کے گھر کی طرف رواں دواں تھی۔ اب دونوں کے درمیان خاموشی تھی۔ ہانیہ اپنے خیالات میں گم تھی، اس کا دل و دماغ صرف مزمل کی باتوں ہی میں گم تھا۔ وہ جب چونکی تھی جب مزمل نے اس کو مخاطب کیا، آپ کا گھر آ گیا۔ وہ چونکی۔ سوری، اتنا کہہ کر وہ کار سے اتر گئی۔ جواب کا منتظر ہوں، مزمل نے اس کو جاتا ہوا دیکھ کر کہا۔ کس جواب کا؟ وہ انجان بن کر بولی۔ اس کی بات پر وہ مسکرایا اور بولا، میری محبت قبول ہے یا نہیں؟ سوچنے کا موقع تو دیں، وہ مسکرائی۔ تو میں ہاں سمجھوں؟ پتہ نہیں، اتنا کہہ کر وہ تیزی سے وہاں سے چلی گئی۔ مزمل اسے جاتا ہوا دیکھتا رہا، پھر اس نے مسکرا کر کار کو سٹارٹ کر دیا۔ اسی وقت اس نے کار ٹیپ چلا دیا۔ ایک مدھر سا نغمہ کار میں گونجنے لگا۔ ایک بار اجازت دے تیری روح میں بس جاؤں، میں بن کے تیری سانسیں دھڑکن میں ٹھہر جاؤں۔ مدھر سا یہ نغمہ مزمل کے دل میں اتر گیا۔ اچانک ہی اس کو چونک کر بریک لگانے پڑے۔ پھر اس کی نگاہ سامنے اٹھ گئی۔ وہ کالے رنگ کا موٹا سا تازہ بلّا تھا جو گلی سے نکل کر سیدھا اس کے سامنے آ گیا تھا۔ وہ چند لمحات تک اسے دیکھتا رہا، پھر فوراً ہی سڑک پار کر کے دوسری گلی میں غائب ہو گیا۔ یہ دیکھ کر مزمل کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ اس کے ذہن میں وہ تمام دقیانوسی خیالات گھومنے لگے جن کے مطابق اگر بلی راستہ کاٹ جائے تو بہت برا مانا جاتا ہے۔ اس نے ان تمام خیالات کو دماغ سے نکالا اور کار آگے بڑھا دی۔ ہانیہ گھر میں داخل ہوئی تو اس کا چہرہ سوچ میں ڈوبا ہوا تھا۔ اس کا دل و دماغ بس مزمل کی باتوں میں کھویا ہوا تھا۔ بہرحال امی کے خوف سے اس نے خود کو نارمل کیا اور دروازہ کھلتے ہی بولی، کیا پکا ہے امی؟ اوہ، کیا بھوک لگی ہے؟ جی۔ چلو تم فریش ہو جاؤ کیونکہ میں نے تمہاری پسند کی ڈش بنائی ہے۔ اوہو، سمجھ گئی، مٹر پلاؤ؟ بالکل، تو میں فوراً فریش ہو کر آتی ہوں۔ اس کے جانے کے بعد اس کی امی مسکراتے ہوئے لنچ کی تیاری کرنے لگیں۔ کھانے کے دوران کئی بار اس نے سوچا کہ وہ ان سے مزمل کا ذکر کر دے، مگر اس کی ہمت ہی نہ ہوئی۔ کھانے کے دوران بار بار اس کا مسکراتا ہوا چہرہ، اس کے پرپوز کرنے کا انداز اس کے سامنے آ جاتا تھا۔ آرزو بیگم بڑی ہی دیر سے اس کی خاموشی کو نوٹ کر رہی تھیں۔ کیا بات ہے ہانیہ، اتنی چپ کیوں ہو؟ نہیں امی، کوئی ایسی بات نہیں ہے، بس ایسے ہی۔ نہیں، کوئی تو بات ہے۔ ارے امی، سیانوں نے کہا کھاتے وقت خاموش رہنا ہی بہتر ہے، وہ مسکرا کر بولی۔ ہانیہ، کہیں ایسا تو نہیں تم نے اس سیاہ پوش کو دوبارہ دیکھ لیا ہو؟ آرزو بیگم اس کو کھوجتی ہوئی نگاہوں سے دیکھتی ہوئی بولی۔ سیاہ پوش کے بارے میں سنتے ہی ہانیہ دھک سے رہ گئی۔ اس کے ذہن میں وہی سیاہ پوش گھومنے لگا۔
نہیں امی، اللہ نہ کرے کہ وہ منحوس دوبارہ میری زندگی میں آئے۔ اللہ کرے ایسا ہی ہو، وہ زیر لب بڑبڑا کر بولی۔ رات کو تنہائی نصیب ہوئی، پھر مزمل اس کے خیالات میں آ دھمکا۔ یہ تصور اتنا قوی تر تھا کہ وہ اس کو دکھائی دینے لگا تھا۔ دل میں عجیب قسم کی لہریں دوڑنے لگی تھیں اور پورے وجود میں سنسنی سی۔ مزمل اس کو مسکراتی ہوئی نظروں سے بغور دیکھ رہا تھا۔ کیا سوچ رہی ہو؟ تمہارے بارے میں، اس کے منہ سے از خود نکلا۔ پھر تمہیں میری محبت قبول ہے؟ وہ مسکرایا۔ اس کی بات سن کر اس کے لبوں پر شرمگی سی مسکراہٹ دوڑ گئی۔ مجھے سوچنے کا موقع تو دو۔ سوچو، ساری زندگی سوچو، مگر اپنی موت سے پہلے ایک بار ہاں ضرور کرنا۔ اگر نہ کی تو یہ جان تمہاری ہی باہوں میں نکلے گی۔ اللہ نہ کرے۔ اتنا کہہ کر اس نے اس کو چھونے کی کوشش کی، مگر وہ تو تصور تھا، غائب ہو گیا۔ اس نے چاروں طرف حیرت سے دیکھا، وہاں کوئی نہیں تھا۔ اب تو تم میرے خیالات میں، میرے تصورات میں بھی دستک دینے لگے ہو، وہ مسکرا کر بڑبڑائی۔ اٹھ کر آئینے کے سامنے جا کھڑی ہوئی اور بے خیالی میں اپنے سراپے کا جائزہ لینے لگی۔ کہتے ہیں آئینہ دل کا عکس ہوتا ہے، اور جو سامنے ہوتا ہے اس پر ظاہر ہو جاتا ہے۔ آج پہلی بار اسے احساس ہوا کہ وہ خوبصورت ہے۔ اس کے دماغ میں ناز کی بات گھومنے لگی تھی، جس نے کہا تھا کہ کوئی لڑکا اسے دیکھے گا تو اس کا ضرور دیوانہ ہو جائے گا۔ دفعتاً اسے ایسا محسوس ہوا کہ آئینہ اس سے مخاطب ہوا۔ بے شک تم بہت حسین ہو، مگر مزمل کی چاہت والہانہ ہے۔ جانتی ہوں، میرا دل کہتا ہے کہ مزمل مجھے دھوکہ نہیں دے گا۔ ہاں، شاید مجھے بھی اس سے محبت ہو گئی ہے۔ الفاظ پورے ہی ہوئے تھے کہ ڈریسنگ ٹیبل پر رکھا دودھ کا گلاس نیچے آ رہا اور چھناکے دار دھماکہ ہوا۔ گلاس کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے اور دودھ فرش پر پھیل چکا تھا۔ وہ حیرت زدہ رہ گئی، کیونکہ اس نے گلاس کو ہاتھ بھی نہیں لگایا تھا۔ نہ جانے کیوں اس کا دل خوف سے دھک دھک کرنے لگا تھا۔ کوئی انہونی ہونے والی تھی۔ اسی ہفتے میں یونیورسٹی میں ایک نیو طالب علم کی آمد ہوئی۔ اس کی رنگت سانولی ضرور تھی، مگر اس کی آنکھیں گہری سیاہ جن میں بے پناہ کشش تھی۔ اس کے بائیں کان میں زرد رنگ کی چھوٹی سی بالی بھی لٹکی ہوئی اور دائیں ہاتھ پر ایک لال رنگ کی ڈوری بندھی ہوئی تھی۔ اس کے سر کے بال گھنگریالے تھے۔ اس نے سیاہ رنگ کی جین اور بلو ٹی شرٹ پہن رکھی تھی۔ وہ خالی ہاتھ یونیورسٹی میں داخل ہوا تھا۔ وہ چاروں طرف آنکھیں پھاڑے ہونکوں کی طرح دیکھ رہا تھا۔ شاید یونیورسٹی کا ماحول ایسا تھا کہ اس نے پہلی بار دیکھا تھا۔ چاروں طرف رنگ و نور کا سیلاب تھا۔ مثبت اور منفی قوتیں ماڈرنزم اور روشن خیالی کے نام ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے کسی کی پرواہ کیے بغیر ادھر سے ادھر گھوم رہی تھیں۔ کبھی کوئی نکرئی کہکہا اس کے کانوں میں گونج جاتا۔ اسی عالم میں وہ پشت کی جانب سے کسی سے ٹکرا گیا۔ ارے! وہ اچھل کر پلٹا، ساتھ ہی ایک نکرئی چیخ اس کے کانوں سے ٹکرائی۔ اس کے سامنے ایک نہایت ہی خوبصورت سی لڑکی زمین پر گری ہوئی تھی اور اب اٹھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ نوجوان نے اس کو دیکھا اور بس دیکھتا ہی رہ گیا۔ وہ واقعی بہت کمال تھی۔ ایسا لاجواب اور باکمال حسن اس نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ اس طرح یک ٹک دیکھنے پر وہ لڑکی بری طرح سے نروس ہو گئی۔ اس کے ساتھ اور دوسری لڑکیاں بھی تھیں۔ لڑکی نے اپنے آپ کو اس طرح گھورنے جانے پر اچھا محسوس نہیں کیا تھا۔ اے مسٹر، اندھے ہو کیا؟ دوسری لڑکی نے اسے مخاطب کیا۔ اس سے قبل کہ وہ جواب دیتا، اچانک کسی نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ نوجوان چونک کر پلٹا، اپنے سامنے ایک دوسرے نوجوان کو کھڑا دیکھا۔ یہ نوجوان مزمل تھا۔ ہانیہ، تم اپنی کلاس روم میں جاؤ، مزمل نے اس لڑکی کو مخاطب کر کے کہا۔ ہانیہ نے ایک نظر اس کی طرف دیکھا اور پھر اس کے ہونٹوں پر شرمگی سی مسکراہٹ دوڑ گئی، اور پھر وہ سر ہلا کر اپنی فرینڈز کے ساتھ چلی گئی۔ او، معافی چاہتا ہوں، غلطی ہو گئی، نوجوان بولا۔ جس سے معافی مانگنی تھی وہ تو چلی گئی، مزمل نے کہا۔ کوئی بات نہیں، میں پھر سوری کر لوں گا۔ ضرور، یہ آپ کا عمدہ اخلاق ہوگا۔ ویسے آپ کی تعریف، روحان، یہ کیسا نام ہے؟ دراصل یہ میرا خاندانی نام ہے اور میں اسی نام کو پسند کرتا ہوں۔ خاندانی نام؟ مزمل نے حیرت سے پوچھا۔ دراصل یہ میرا قبائلی نام ہے۔ اوہ، اچھا، ویسے مجھے مزمل کہتے ہیں۔ بہت خوبصورت نام ہے۔ قرآن پاک کی ایک سورت کا نام بھی مزمل ہے۔ جی، بہت شکریہ۔ تم اپنے بارے میں بتاؤ۔ آج میرا پہلا دن ہے اس یونیورسٹی میں۔ سال کے وسط میں آپ کا ایڈمیشن کیسے ہو گیا؟ ہاں، سال کے وسط میں ویسے بھی میرے لیے کوئی کام ناممکن نہیں۔ ویسے بھی میں جائزہ لینے آیا ہوں، یونیورسٹی تو میں کل سے جوائن کروں گا۔
روحان نے مسکرا کر جواب دیا، تو پھر میں آپ کو مبارکباد دیتا ہوں اور دوستی کا ہاتھ بڑھاتا ہوں۔ مزمل نے مسکرا کر کہا۔ یہ سن کر نہ جانے کیوں روحان کے چہرے پر گہری سنجیدگی طاری ہو گئی۔ دوسرے ہی پل وہ سنجیدگی سے بولا، اوکے۔ اس نوجوان کا یوں گھورنا ہانیہ کو بالکل ہی پسند نہیں آیا تھا، لیکن مزمل کا اپنائیت کے ساتھ اس کو چلے جانے کا کہنا اس کے دل کو بھایا تھا۔ ہانیہ اس کی محبت کا جواب محبت سے دینے کا فیصلہ کر چکی تھی، مگر اس کے اندر ایک ہچکچاہٹ تھی کہ کھل کر اس کے اندر ہاں کرنے کی ہمت نہیں تھی اور نہ ہی اس کا سامنا کرنے کی، مگر اس کو اشاروں میں ضرور سمجھا سکتی تھی۔ اس کے لیے بھی اس کو کافی ہمت کی ضرورت تھی۔ اکنامک کے پیریڈ میں ہانیہ کی نظریں مزمل پر ہی تھیں، جیسے ہی وہ متوجہ ہوتا وہ نظریں چرا لیتی۔ ادھر مزمل کا بھی یہی حال تھا، وہ چور نظروں سے دیدار کرتا اور ہانیہ کے متوجہ ہونے پر وہ بھی نظریں چرا لیتا، لیکن اس کے چہرے پر دبی ہوئی شرمگی مسکراہٹ نے اس پر واضح کر دیا تھا۔ پورا دن ایسے ہی گزر گیا تھا، نہ ہی مزمل نے اس سے کوئی بات کی اور نہ ہی ہانیہ نے۔ گھر آ کر بھی ہانیہ اس کے تصورات میں گم رہی۔ دوسرے دن پروفیسر ابدال کا پیریڈ تھا۔ وہ تاریخ کے استاد تھے، ہمیشہ کی طرح آج بھی تاریخ کے اوراق کھولنے کے ساتھ ساتھ خود اپنی زندگی کے دلچسپ واقعات سے طالب علموں کو مستفید کر رہے تھے۔ یہ ان کی عادت تھی کیونکہ انہوں نے اپنی زندگی کا بہت سا حصہ سیاحت میں گزارا تھا۔ نہ جانے کیوں آج انہوں نے ماورائی مخلوق کا ذکر چھیڑ دیا تھا اور ان کے متعلق حیرت انگیز واقعات سنا کر طلباء کو سحر زدہ کر دیا تھا۔ ان کا انداز بیان بہت دلچسپ تھا۔ شاید آپ سوچ رہے ہوں گے کہ میں نے آج جن بھوتوں کا ذکر کیوں چھیڑ دیا ہے۔ وہ مسکرا کر بولے، جی بالکل سر۔ کئی آوازیں ابھریں۔ جواباً وہ مسکرائے اور بولے، ہم جس دنیا میں رہتے ہیں اس دنیا میں انسانوں کے علاوہ اور بھی مخلوقات ہیں، چرند پرند، پیڑ پودے۔ آپ کہنا کیا چاہ رہے ہیں سر؟ ایک طالب علم نے بات کاٹ کر کہا، میں یہ کہنا چاہتا ہوں سائنس کی ریسرچ کے مطابق پیڑ پودے اپنی خوراک خود بناتے ہیں، حالانکہ وہ حرکت بھی نہیں کر سکتے، مگر سائنس نے ان کی زندگی ثابت کی ہے۔ اسی طرح اندیکھی دنیا کا بھی وجود ہے جن میں آسیب، جن، بھوت اور روحیں وغیرہ۔ میں نہیں مانتا سر، دفعتاً ایک آواز ابھری۔ سب ہی چونک اٹھے۔ خود پروفیسر نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ سب نے مڑ کر دیکھا۔ سب سے زیادہ حیران تو مزمل تھا، کیونکہ اس نے اسے پہچان لیا تھا۔ یہ روحان تھا جس نے چند روز قبل ہی یونیورسٹی جوائن کی تھی۔ کیوں نہیں مانتے بھائی، جنات کا ذکر تو قرآن پاک سے ثابت ہے، پروفیسر نے مسکرا کر کہا۔ وہ اپنی سیٹ سے کھڑا ہو چکا تھا۔ اس کے چہرے پر معصومیت اور آنکھوں میں بے پناہ چمک صاف دکھائی دے رہی تھی۔ میں نے جنات سے انکار نہیں کیا، اگر کروں گا تو کفر کروں گا، مگر ہم نے آج تک انہیں کبھی دیکھا نہیں، وہ مسکرا کر بولا۔ دیکھا تو کسی نے بھی نہیں جو یہاں موجود ہیں، مگر وہ جنات ہمارے بیچ میں ضرور موجود ہیں، پروفیسر نے سنجیدگی سے کہا۔ مگر میرا ایک خیال ہے سر، روحان نے کھڑے ہو کر کہا۔ وہ کیا؟ سر، جنات کے وجود سے مجھے انکار نہیں اور ہو بھی نہیں سکتا۔ جس کا ذکر قرآن پاک میں ہو اس کا انکار کیسے کیا جا سکتا ہے؟ مگر میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ اس مخلوق نے انسانوں کی آبادی کے بڑھ جانے کے سبب اپنا ٹھکانہ جنگلات اور بیابانوں میں کر لیا ہے۔ نہیں بچے، تمہاری معلومات کچھ درست ہے اور کچھ غلط۔ ابھی بھی جنات انسانوں کے درمیان موجود ہیں۔ میں نہیں مانتا سر، روحان نے مسکرا کر کہا۔ یہ سن کر پروفیسر ابدال معنی خیز انداز میں مسکرائے اور بولے، اچھا اگر تمہاری ملاقات جنات سے ہو جائے تو تم یقین کر لو گے؟ یہ سن کر روحان کے ساتھ ساتھ دوسرے بھی چونک اٹھے۔ پروفیسر ابدال کے ہونٹوں پر وہی پراسرار سی مسکان کھیل رہی تھی۔ میں سمجھا نہیں سر، روحان کے ہونٹ ہلے۔ اگر تم ملنے کی خواہش مند ہو تو میں ملوا سکتا ہوں۔ اتنا سننا تھا کہ سب چونک اٹھے، لیکن روحان کے چہرے پر نا یقین کرنے والی مسکراہٹ پھیلی ہوئی تھی۔ مگر میں تو اس مخلوق سے مل چکی ہوں سر، کونے سے ایک آواز آئی۔ سبھی کی توجہ اس کی طرف مبذول ہو گئی۔ مزمل بھی اسی کی طرف دیکھ رہا تھا۔ او بیٹا، ہم سب سننا چاہتے ہیں۔ ہانیہ نے ادھر ادھر دیکھا اور ہونٹوں پر زبان پھیرتے ہوئے بولی، میں جانتی ہوں میری بات پر کسی کو یقین نہیں آئے گا، مگر یہ سچ ہے کہ وہ بارشوں میں مجھے دکھائی دیتا تھا۔ وہ سیاہ پوش تھا، مجھے اس سے بہت ڈر لگتا تھا۔ او، سب کے منہ سے ایک ساتھ ہی آواز نکلی تھی۔ سب ہی حیرت زدہ تھے۔ روحان کے لبوں پر وہی طنزیہ مسکراہٹ تھی۔ پھر کیا ہوا؟ پروفیسر نے بے ساختہ پوچھا۔
یہ سن کر اس نے اپنے ہونٹوں پر زبان پھیری اور بولی، وہ چھلاوا تھا، وہ مجھے کسی صورت بھی انسان نہیں لگتا تھا، پل میں حاضر پل میں غائب، جب وہ جاتا تو گلاب کا ایک پھول اپنی نشانی کے طور پر چھوڑ جاتا، اور اگر اس پھول کو کوئی دوسرا ہاتھ لگاتا تو وہ سلگ اٹھتا، بالکل اسی طرح جیسے کوئلہ سلگ رہا ہو۔ پھر میں خوف زدہ رہنے لگی۔ پھر والد کے ایک دوست نے اپنے علم سے میری جان چھڑائی۔ ہانیہ کی کہانی ختم ہونے کے بعد بہت سے طالب علم بے یقینی سے اس کی جانب دیکھ رہے تھے۔ اس کا ثبوت ایک تعویذ ہے جو میرے بازو پر بندھا ہوا ہے۔ ہانیہ نے سنجیدگی سے کہا، لو بھائی روحان، ایک ثبوت تو تمہارے سامنے حاضر ہے، پروفیسر نے فاتحانہ انداز میں کہا۔ یہ سن کر روحان نے اسی طنزیہ مسکراہٹ سے کہا، میں نہیں مانتا سر، جب تک خود نہ دیکھ لوں، ویسے بھی کوئی جن بھوت میرے سامنے ٹک نہیں سکتا۔ روحان نے عجیب سے لہجے میں کہا۔ یہ سن کر پوری کلاس کہکہوں سے گونج اٹھی۔ بیٹا، اگر جن سامنے آ گیا نا تو پتلون گیلی ہو جائے گی، کسی کونے سے آواز آئی۔ یہ سن کر پوری کلاس کہکہوں سے دوبارہ گونج اٹھی۔ کہکہے سن کر روحان نے زہر خن نگاہوں سے پوری کلاس کی طرف نگاہ دوڑائی تھی۔ سب خاموش ہو جاؤ، روحان میاں، میں تمہیں ثبوت دوں گا، پروفیسر نے مسکرا کر کہا۔ ناز اور ہانیہ اپنی دو سہیلیوں کے ساتھ محو گفتگو تھی۔ گفتگو کیفیٹیریا میں ہو رہی تھی۔ سب ہی کلاس میں ہونے والی گفتگو کو محو بحث بنائی ہوئے تھیں۔ آج تو دعوت ہانیہ کی طرف سے ہے، فرح نے مسکرا کر کہا۔ کس بات کی دعوت؟ ہانیہ کے بجائے ناز نے کہا۔ ارے بھائی، محترمہ جن بھوتوں سے ملاقات کا شرف حاصل کر چکی ہیں۔ ہانیہ کا منہ بن گیا۔ ارے یہ سچ ہے، میں نے ایک بار اس سیاہ پوش کو دیکھا تھا، بارش کا دن تھا، اس کے بعد کے واقعات آج سن رہی ہوں، اس نے مجھے بھی نہیں بتایا، ناز نے کہا۔ میں اسی وجہ سے نہیں بتا رہی تھی کہ کوئی یقین نہیں کرے گا، بس آج نہ جانے کیوں میرے منہ سے نکل گیا۔ ارے سوری یار، میں نے مذاق کیا تھا، فرح نے کہا، لیکن ہانیہ کا منہ بنا ہی رہا۔ ارے تم دل خراب مت کرو، ٹریٹ میری طرف سے، سندر نے مسکرا کر کہا۔ دل خراب ہوگا تو 2 سموسے اور کھا لوں گی، ہانیہ نے مسکرا کر کہا۔ مگر چھوڑوں گی نہیں، فرح نے ہنس کر کہا۔ مفتن کوئی چیز چھوڑتا ہے کیا؟ ناز نے بھی ہنس کر کہا۔ کیا یہ واقعات بالکل سچ ہیں؟ سندل نے پوچھا۔ ہاں یہ سچ ہیں، یہ تو نہیں پتا کہ وہ جن تھا یا چھلاوا، مگر تھا بہت خطرناک۔ مجھے خواب میں بھی دکھائی دیا تھا، اس تیز بارش میں اس نے میرے بالوں پر پھول بھی لگایا تھا۔ اف خدایا، سندل نے آنکھیں پھاڑی۔ بس شکر ہے اللہ کا جس کے کرم سے میری جان چھوٹ گئی، ہانیہ نے طویل سانس لے کر کہا۔ اچھا چھوڑو ان باتوں کو، یہ مزمل صاحب کا کیا چکر ہے؟ ناز نے شرارت بھرے لہجے میں کہا۔ کیا مطلب؟ وہی جو سمجھ رہی ہو کہ میں کیا کہنا چاہتی ہوں، ناز نے مسکرا کر کہا۔ ہائے میری نادان دوست، اسی موقع پر کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے۔ فرح سینے پر ہاتھ مارتے ہوئے شعر پڑھنے لگی۔ چھپتی ہے چھپانے سے کہیں پیار کی خوشبو، اب تو سانسوں سے بھی آنے لگی ہے یار کی خوشبو۔ شعر سن کر سبھی ہنس پڑے تھے اور ہانیہ بری طرح جھیپ گئی۔ وہ تو میں چھتری واپس کر رہی تھی، ہانیہ نے وضاحت دی۔ کار میں بیٹھ کر ناز نے ہنس کر کہا۔ یہ سنتے ہی ہانیہ کا چہرہ سفید پڑ گیا۔ اگر کوئی بات ہے تو ہم سے مت چھپاؤ، ہم تمہارے دوست ہیں، تمہاری مدد کریں گے، سندل نے کہا۔ اس کی بات سن کر ہانیہ سوچ میں پڑ گئی۔ ناز، کیا کار میں جاتے ہوئے صرف تم ہی لوگوں نے دیکھا تھا؟ نہیں، یوٹیوب پر ٹیلی کاسٹ ہو رہا تھا، گوگل میپ سے لوکیشن پوری دنیا سرچ کر رہی تھی، ناز نے منہ بنا کر کہا۔ اس کی بات سن کر دوسری لڑکیاں ہنس پڑیں۔ ارے جب تم میرے لاکھ اصرار کرنے کے بعد بھی کلاس سے نہ اٹھی تو میں سمجھ گئی کہ دال کالی ہے، چنانچہ ہم لوگ پیڑ کے پیچھے چھپ گئی تھیں۔ جب تم باہر نکلیں تو اس کار میں بیٹھ کر چل دیں، بس اتنی سی بات ہے، ناز مسکرائی۔ اف، اب کیا ہوگا؟ ہانیہ نے سر تھام لیا۔ کچھ نہیں، بینڈ بجے گا، باجا بجے گا، ناز نے ہاتھ سے باجا بجاتے ہوئے کہا۔ اس کی بات سن کر ہانیہ کا چہرہ شرم سے سرخ ہو گیا۔ اگر تو اس کو ہمارا جیجا نہیں بناتی تو اپنا جیجا بنا لے، سچ قسم سے ایسا لڑکا مجھے کہیں نہیں ملے گا، سندل نے آہ بھرتے ہوئے کہا۔ اس کی بات پر ساری لڑکیاں ہنس پڑیں۔ بڑی بے شرم اور بے حیا ہو، ہانیہ نے مصنوعی غصہ کیا۔ جیون ساتھی کا انتخاب کوئی بری بات نہیں، وہ لڑکا بہت اچھا ہے، سلجھا ہوا اور تمیزدار، فرح نے سنجیدگی سے کہا۔ اس نے مجھ سے اظہار محبت کیا ہے، وہ سر جھکا کر بولی۔ اور تم نے کیا جواب دیا؟ فرح نے پوچھا۔ ابھی تک تو جواب دیا ہی نہیں۔ تجھے وہ پسند ہے یا نہیں؟ ناز نے پوچھا۔ چند لمحے تک وہ خاموش رہی اور پھر سر جھکا کر بولی، اقرار کرنے کی مجھ میں ہمت نہیں۔ ہررا، یہ تم ہم پر چھوڑ دو،
اور ہاں، چائے سموسے کا بل میں دوں گی، ناز نے ہنس کر کہا۔ روحان اپنی شوخ نیچر کی وجہ سے بہت ہی جلد لڑکوں میں مقبول ہو گیا تھا، خود بھی مذاق کا نشانہ بنتا اور دوسروں کو بھی مذاق کا نشانہ بناتا۔ سب ہی گروپ کی صورت میں اس سے چھیڑ خانی کرتے، وہ خود بھی ان سے لطف اندوز ہوتا۔ ان سب میں عادل نام کا ایک لڑکا تھا جو کہ روحان کے بہت قریب ہو گیا تھا، حالانکہ وہ خود بہت لیے دیے ہی رکھتا تھا۔ پھر اس نے روحان سے گھلنا ملنا شروع کر دیا تھا۔ بہت ہی جلد دونوں میں دوستانہ فضا قائم ہو گئی۔ اب وہ اکثر ساتھ ہی گھومتے پھرتے دکھائی دیتے تھے۔ اس دن روحان نے اسٹاف روم میں پروفیسر ابدال کو پکڑ لیا۔ عادل اس کے ساتھ تھا۔ سر، میں اس پراسرار مخلوق سے ملنے کے لیے بے چین ہوں۔ ہاں، مجھے یاد آیا ہے، پروفیسر نے خوش دلی سے مسکرا کر کہا۔ میں ضرور تمہیں اس سے ملواؤں گا، بس چاند کی 13 تاریخ کا انتظار کرو۔ ہاں، چاند کی 13 تاریخ، پروفیسر کے لہجے میں پر اسراریت عود کر آئی۔ مگر چاند کی ہی 13 تاریخ کیوں سر؟ روحان مسکرایا۔ تم نہیں سمجھو گے، 13 تاریخ کو ہی وہ پر اسرار واقعہ ظہور پذیر ہوتا ہے، پروفیسر ڈرامائی لہجے میں بولا۔ کون سا واقعہ؟ عادل کے منہ سے از خود نکلا۔ ہاں، اس علاقے میں ایک قدیم عمارت ہے، اسی سے وہ کہانی منسوب ہے، جس کی وجہ سے کوئی اس عمارت کو آباد نہیں کرتا، لوگ ڈرتے ہیں۔ کیسا واقعہ سر؟ روحان نے مسکرا کر پوچھا۔ وہ کسی بھی طرح سے خائف معلوم نہیں ہوتا تھا، مگر عادل کے چہرے سے خوف نظر آنے لگا تھا۔ ہر ماہ چاند کی 13 تاریخ کو کچھ پر اسرار سائے رقص کرتے دکھائی دیتے ہیں، پروفیسر نے پر اسرار لہجے میں کہا۔ یہ تو آپ نے کہانی سنی ہے، روحان کچھ سوچ کر بولا۔ سنی ہی نہیں، اپنی آنکھوں سے دیکھا بھی ہے۔ اگلے ہفتے وہی دن ہے اور میں چاہتا ہوں کہ تم وہ سب دیکھ لو۔ ٹھیک ہے سر، ضرور میں آؤں گا۔ ڈرو گے تو نہیں؟ ڈرنا کیسا؟ وہاں جن ہیں، پروفیسر عجیب سے لہجے میں بولا۔ اسی لمحے عادل کو پروفیسر ابدال خود ایک جن لگا تھا۔ نہ جانے کیوں اسے ایسا محسوس ہونے لگا تھا کہ پروفیسر جو دکھائی دیتا ہے وہ ہے نہیں۔ پھر تینوں ہی اسٹاف روم سے باہر نکل آئے۔ جیسے ہی تینوں باہر نکلے، ان کی ملاقات پروفیسر عطا سے ہو گئی۔ پروفیسر عطا پورے ڈپارٹمنٹ کے سب سے سینئر ترین پروفیسرز میں تھے۔ اپنی جوانی سے ہی انہوں نے یونیورسٹی میں پڑھانا شروع کر دیا تھا۔ اب بڑھاپا آتے آتے کافی حد تک سنکی بھی ہو گئے تھے۔ کیوں پروفیسر، تم نے پھر ان بچوں کو جن بھوتوں کا راگ دینا شروع کر دیا؟ پروفیسر کے جملے سے ایسا لگتا تھا کہ جیسے ان کے درمیان اکثر و بیشتر اس موضوع پر بات ہوتی رہتی ہے۔ ارے پروفیسر، اتنی عمر ہو گئی تمہاری، اب تو مان لو ان باتوں کو، پروفیسر ابدال نے مسکرا کر کہا۔ کیوں مانوں پروفیسر ابدال؟ جب دنیا نے اتنی ترقی کر لی کہ مصنوعی سردی، گرمی، بارش برسائی جا رہی ہے، پھر میں ان دقیانوسی باتوں کو تسلیم کیوں کروں؟ ارے یار، تمہارے آگے تو بولنا بھینس کے آگے بین کے برابر ہے، پروفیسر ابدال ہنس کر بولے۔ اچھا، اگر میں پروف دے دوں پھر مانو گے؟ تب بھی نہیں مانوں گا۔ ارے اگر کوئی جن میرے سامنے آ گیا تو اس کو کان سے پکڑ کر مرغی کی بولی بولنے پر مجبور کر دوں گا۔ اس کی بات سن کر روحان اور عادل نے ان کو چونک کر دیکھا۔ دوسرے ہی پل پروفیسر نے مسکرا کر کہا، ایسا مت کہو مسٹر عطا، اگر کسی جن نے سن لیا نا غضب ناک ہو جائے گا۔ میں نہیں ڈرتا کسی جن ون سے، آنے دو جنوں کو۔ پروفیسر عطا بڑبڑاتے ہوئے دوسری طرف نکل گئے تھے۔ ان کی بات پر وہ دونوں ہی ہنس پڑے تھے، جبکہ پروفیسر ابدال کے چہرے پر گہری سنجیدگی طاری ہو گئی۔ اچانک ان کے ہونٹوں پر پر اسرار سی مسکراہٹ عود کر آئی۔ دوسرے ہی لمحے وہ زیر لب بڑبڑائے، پروفیسر عطا، یہ تو وقت ہی بتائے گا کہ کون کس کو مرغی کی بولی بولنے پر مجبور کرتا ہے۔ روحان نے ان کی بات نہیں سنی تھی، اس کا دھیان دوسری طرف تھا، مگر عادل چونک کر ان کی طرف دیکھنے لگا۔ نہ جانے کیوں عادل کو ایک بار پھر ایسا لگا کہ پروفیسر کا باطنی روپ کچھ اور ہے۔ مزمل اپنے گھر میں موجود تھا۔ شام کے 4 بج چکے تھے، بس وہ اپنی ٹیوشنز کے لیے نکل رہا تھا۔ اس نے اپنی نوٹ بک اٹھائی، اس میں سے سفید رنگ کا پیپر نکل کر فرش پر گر پڑا۔ اس نے جھک کر وہ کاغذ اٹھایا اور اس کی تہہ کھول دی۔ اس خط میں کچھ لکھا تھا۔ میں آپ کو اپنا نام نہیں بتاؤں گی، آپ مجھے اپنی بہن سمجھ سکتے ہیں۔ میں یونیورسٹی میں آپ کی کلاس فیلو ہوں اور میں ہانیہ کی فرینڈ بھی ہوں۔ ہانیہ جو آپ کو اب تک نہیں دے سکی، وہ میں آپ سے کہہ دیتی ہوں۔ محبت وہ بھی آپ سے کرتی ہے اور شادی کے لیے رضامند ہے، بس حجاب آڑے ہے۔ فقط ہانیہ کی دوست۔ خط پڑھ کر اس کے چہرے پر سوچ کے آثار پیدا ہو گئے اور پھر دوسرے ہی پل اس کے چہرے پر مسکراہٹ دوڑ گئی۔
محبت کا اظہار تو میں اسی کے منہ سے سنوں گا۔ وہ زیر لب بڑبڑایا۔ عین اسی وقت اس کی امی کی آواز نے اسے چونکا دیا۔ بیٹا گئے نہیں؟ جا رہا ہوں امی۔ وہ بل بھرتے آنا بجلی کا اس دفعہ بہت زیادہ آ گیا ہے۔ غضب خدا کا، اتنی مہنگائی، بندہ کھائے یا بل بھرے؟ یہ سنتے ہی اس کے چہرے پر خوف کے آثار نمودار ہوئے۔ ایسا نہ ہو کہ اس کی امی پھر اس کو مہنگائی پر بور کرنا شروع کر دے، پھر ختم ہوتے ہوتے اس کی جاب پر جا رکے۔ والد کی موت کے بعد گھر ان کی پینشن اور مزمل کی شام کی ٹیوشن پر ہی چلتا تھا۔ ہاں امی، بھر دوں گا۔ اتنا کہہ کر وہ تیز تیز قدموں سے گھر سے باہر نکل گیا۔